نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر کا۔ تو اول میں صرف 2 حجرے پر تعمیر کیے گئے، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور دوسرا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس وقت 2 ہی ام المومنین سی بی بی خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو 2 حجرے بنائے گئے۔ مسجد کے بالکل جڑا ہوا کچھ مکانات تھے ایک صحابی کے، ان کا نام تھا حارثہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے کافی مکانات تھے، انہوں نے 2 حجروں کے لیے پیش کر دیے۔ اس کے بعد جب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت بڑھتی گئی، حجروں کی ضرورت بڑھتی گئی، وہ ایک ایک کر کے اپنے مکانات نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیۃً دیتے رہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ازواج مطہرات کے حجرے بنوائے، یعنی اپنے گھر جو آپ نے بنوائے، وہ اکثر کھجور کی شاخوں کے تھے اور بعض کچی اینٹوں کے تھے۔ دروازے کے اوپر کمبل اور ٹاٹ کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ حجرے کیا تھے؟ زہد اور قناعت کی ایک تصویر سے، دنیا کی بے ثباتی کی ایک تصویر سے۔ اور کائنات کے سردار جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کی قدرت اور آسانیاں اور برکتیں رکھی ہوئی تھیں، اور اللہ کے فضل سے بہت کچھ ان ہاتھوں سے اللہ نے کر کے دکھایا، کروا کے دکھایا۔ وہ چاہتے تو ہر قسم کا قیمتی سے قیمتی پتھر اور ٹائل جنت سے آ کے لگ سکتا تھا۔ انتہائی سادگی اور انتہائی سادہ گھر تھے، اور حال یہ تھا کہ اکثر گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہو گیا تو کھڑے ہو کر حجرے کی چھت کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا۔ یہ حجرے مسجد شریف میں مشرق اور شمال کی جانب تھے، غربی جانب مغربی جانب کوئی حجرہ نہیں تھا۔ ولید ابن عبد الملک کے حکم کے اوپر جب یہ خلیفہ بنا تو تمام حجرے گرا کے مسجد نبوی شریف کی توسیع میں شامل کر لیے گئے۔ جب ولید ابن عبد الملک کا حکم مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے۔ ابو امامہ سہل ابن حنیف فرمایا کرتے تھے، کاش وہ حجرے اسی طرح چھوڑ دیے جاتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے تمام خزانوں کی کنجیاں رکھ دی تھیں، وہ نبی کیسے سادہ سی زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے حجرے کیسے تھے، چھپڑ کیسے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مسجد نبوی شریف میں کوئی توسیع نہیں ہوئی، اضافہ نہیں ہوا، تبدیلی کوئی نہیں ہوئی۔ ہاں کچھ درخت تھے کھجور کے جو ستون بنائے گئے تھے، وہ بوسیدہ ہو گئے تو ان کو پھر تبدیل کر کے نئے بہتر لگا دیے گئے۔ یہ کب ہوا؟ خلافت صدیق میں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری میں انہوں نے قبلہ کی جانب اور غربی جانب مسجد نبوی شریف کو بڑھا دیا۔ قبلہ کی جانب اور دائیں جانب مغرب کی جانب، مشرق کی جانب اس لیے نہیں بڑھایا کہ ازواج مطہرات کے وہاں پہ حجرے تھے، گھر تھے، تو 2 اطراف میں انہوں نے مسجد کی ایکسٹینشن کر دی، توسیع کر دی، لیکن باقی ساری چیزیں اسی طریقے سے تھیں۔ تیسری مرتبہ ہوا نا، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے بنایا، دوبارہ آپ نے ایکسٹینشن کی، اور تیسری مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں 17 ہجری میں ایکسٹینشن کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی مسجد کے اندر ایکسٹینشن کی، توسیع کی، لیکن جب ان کی توسیع ہوئی تو انہوں نے کچی اینٹوں کے بجائے مضبوط اور منقش پتھر لگائے، اور قلعی چونا بھی اسے لگوایا، اور ستون بھی بجائے کھجور کے درختوں کے پتھر کے لگائے، اور سال کی لکڑی کی چھت ڈالی، یعنی اس کے اندر انہوں نے زیب و زینت میں، اس کی مضبوطی میں اضافہ کیا۔ صحابہ کرام نے جب ان کا یہ ارادہ سنا تو ان کو بہت افسوس ہوا، کہنے لگے کہ ایسے نہ کیا جائے، اس کو اسی حیثیت میں رکھا جائے جیسے نبی علیہ السلام نے بنائی تھی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے وقت کے تقاضوں کو، حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں، اب ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ حالات کے مطابق اس کی تعمیر اور ترقی کی جائے اور ضروریات کو دیکھا جائے جیسے کہ سلسلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی شریف میں نہ کوئی توسیع ہوئی، نہ اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آئی، کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کام کر چکے تھے وہ کافی رہا۔ پھر آگے وقت کے ساتھ ساتھ یہ توسیع ہوتی رہی، اور آج ابھی اس وقت جو مسجد نبوی شریف ہے اس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ دور نبوی کا جو مدینہ تھا وہ تقریباً پورا ہی مسجد کے اندر آ چکا ہے، اور اگر یہ مزید ایکسٹینشن بھی ہوتی جائے تو مسجد نبوی شریف کا ثواب آج کی ایکسٹینشن میں بھی اسی طریقے سے پورا ملے گا، چاہے یہ پاکستان تک ہی پہنچ جائے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا، تو صحابہ کرام میں جس کا انتقال کا وقت قریب آ جاتا، آخری وقت قریب ہوتا، ابھی سانس نہ نکلا ہوتا، تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی جاتی، آپ تشریف لے آتے، آپ اس کے لیے دعا کرتے، استغفار کرتے، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو جاتا، پھر تجہیز و تکفین کے معاملات، پھر نماز جنازہ، پھر تدفین، تو یوں نبی علیہ السلام کو خوب بعض مرتبہ بہت انتظار کرنا پڑتا۔ پھر صحابہ نے اس کو تبدیل کیا، انہوں نے پھر یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے یہ کر دیا کہ انتقال کے بعد اطلاع کرتے کہ بھئی فلاں صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب آئیے اور نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لے کر آتے اور نماز جنازہ پڑھاتے۔ آپ کا معمول دونوں طریقوں سے ثابت ہے، کبھی آپ نماز جنازہ پڑھ کر واپس تشریف لے جاتے اور کبھی تدفین میں بھی شریک ہوتے، لیکن اس میں بھی صحابہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مشقت ہے اور کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے ایک اور کام کیا۔ وہ کیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ اٹھا کے مسجد نبی شریف کے باہر لے آتے اور نبی علیہ السلام وہیں جنازہ پڑھا دیتے اور وہ اپنا جنازہ لے جاتے۔ تو باقاعدہ وہ جگہ جنازگاہ کے موضوع الجنائز، جنازگاہ گویا کہ ہماری زبان میں جنازگاہ کے طور پر مشہور ہو گئی، بخاری شریف میں بھی اس کی روایت موجود ہے۔ تو مسجد نبی شریف سے بالکل جڑی ہوئی کوئی جگہ تھی، ایک جگہ تھی جس کو نماز جنازہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا، کسی کا انتقال ہوتا وہاں ان کی میت لے آیا جاتی اور نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا دیتے اور پھر وہ لے جاتے۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی سہولت کو مد نظر رکھا اور یہ ایک سلسلہ رہا۔